عالم برزخ سے مسلم کا 17واں خط۔ بابر، السلام علیکم۔ بابر، جیسا کہ تم جانتے ہو، والد صاحب کے گھر سے فرار ہوتے وقت میری عمر 15 سال کی تھی۔ میں کیوں بھاگا تھا، وہ کون کون سے محرکات اور وجوہات کار فرما تھے، ان سب کا تفصیلی تذکرہ میں تم سے گزشتہ خطوط میں کر چکا ہوں، اور آج جب کہ میں 45 برس کا ہو چکا ہوں، لیکن میرے دل میں ابھی بھی والدین سے ملنے اور بہن بھائی کو دیکھنے کی چاہت اور تڑپ باقی تھی۔ میں اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم بھول سکتا ہوں، پر خونی رشتے کو نہیں۔ یہ ایک فطری عمل تھا۔ بابر، اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے علم ہوا کہ میرے والدین بھی نارتھ ناظم آباد میں رہائش پذیر ہیں۔ میں ایک بار پھر اپنے اوپر ڈھائے گئے ماضی کے تمام ظلم و ستم فراموش کر کے اپنے والدین سے ملنے کا طالب تھا، اور اس مطلوب محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج میں نے ان کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں دل ہی دل میں نشاط و سرور کی کیفیت میں تھا۔ مدتوں بعد والدین اور بہن بھائی سے میری ملاقات ہونی تھی۔ اب وہ کیسے دکھتے ہوں گے؟ انہی خیالات کے ساتھ میں نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر تیار ہو گیا اور ان کے دروازے جا پہنچا۔ بابر، اب اس کو تم میری سادہ مزاجی سمجھو یا کم عقلی، آج میں انہی کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا جہاں سے مجھے زندگی بھر غموں اور دکھوں کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ لیکن آج میں لاچار اور مجبور نہ تھا۔ آج مجھے نہ نانے جویں کی لالچ تھی، نہ بستر و چار دیواری کی فکر۔ ممکن ہے میرے رب نے آج اسی لیے مجھے اس دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا ہو کہ دنیا ہی میں حقوق العباد کی تلافی اور ناانصافیوں کی معافی ہو جائے۔ لیکن افسوس، ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ مسلسل دروازے پر دستک دینے کے بعد میری بہن نے دروازہ کھولا، جس کو میں ایک ہی نظر میں پہچان گیا۔ میں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، باجی، میں آپ کا بھائی مسلم سیٹھ ہوں۔ لیکن میری یہ خوشی بڑی عارضی نکلی جب اس نے انتہائی غصے کی حالت میں دروازہ بند کرتے ہوئے حقارت بھرے انداز میں کہا، چلے جاؤ یہاں سے، ہم کسی مسلم کو نہیں جانتے۔ اور یوں متعدد باراوری کے باوجود والدین تک میری رسائی نہ ہو سکی، اور یہ آخری بار بھی میں ناکام لوٹا۔ مجھے افسوس ضرور تھا، مگر اب دکھ نہ تھا، اور میں بوجھل قدموں چھوٹے ابا کے گھر لوٹ آیا۔ بابر، تمہیں یاد ہوگا جب میں نے تم کو یہ سارا قصہ سنایا تو تم قہقہے لگا کر ہنس رہے تھے۔ جب تم اس طرح میری کسی بات پر ہنستے تو میں تم کو کہتا تھا، بابر تم تو بالکل مینٹل ہو گئے ہو۔ ایک تم ہی تو تھے جس سے میرا یارانہ تھا، بے تکلفی تھی۔ میں تم کو ہی اپنے دل کا حال سنایا کرتا تھا۔ باہر کیف اپنی اس اداسی کو دور کرنے نارتھ ناظم آباد بلاک این میں واقع چھوٹے ابا کے چچا زاد بھائی کے گھر ان کے بڑے بیٹے سے ملنے چلا گیا۔ چچا چچی اور ان کے بڑے بیٹے سے میرا ایک قلبی تعلق تھا۔ ان کی محبت اور خلوص نے مجھے رشتے میں جکڑ رکھا تھا، اور ان کا خلوص و پیار مجھے کھینچے لے جاتا تھا۔ چچا کی شخصیت میں وقار اور گفتگو میں شائستگی تھی۔ ان کی آواز باروب تھی، مگر شخصیت میں ملائمت تھی۔ وہ گرج کر بولتے تھے اور برس کر مہرباں ہوتے تھے۔ لباس انتہائی صاف ستھرا پہنتے، جس پر شکن ڈھونڈنے سے نہ ملتی۔ نفاست اور مروت کا یہ عالم تھا کہ اپنا کام دوسروں سے کروانے پر تسلی نہ پاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ اپنی پتلون قمیص پر استری کرنے میں 1 گھنٹہ لگا دیتے تھے۔ اس پر بھی تشفی نہ پاتے اور وقت کی طوالت کا بہانہ کر کر استری کرنا ترک کر دیتے۔ چھوٹے ابا سے ملنے اکثر آتے، اور کبھی سواری کا بندوبست کر کے اپنے گھر بلا لیتے، اور رات گئے تک محفل جاری رہتی۔ چھوٹے ابا اور چھوٹی امی سے ادب و احترام کا تعلق میں نے اپنی آخری عمر تک دیکھا۔ سواری کے لیے ہمیشہ ویسپا اسکوٹر استعمال کرتے، اور اسکوٹر چلاتے وقت ہمیشہ سفید رنگ کے دستانے پہنا کرتے۔ یہ ان کا ایک مخصوص انداز تھا جو مجھے ہمیشہ یاد رہا۔ اسی نسبت سے ان کے بڑے بیٹے کا بھی تذکرہ کرتا چلوں، جو درس و تدریس
کے پیشے سے وابستہ تھے، علمی ذوق رکھتے تھے، سخن شناسی کا فہم اور سخن گوئی سے متعارف تھے، آزاد طبع کے مالک تھے، باطن کے پاک اور دل کے صاف تھے، ظلم و زیادتی سے نفرت رکھتے تھے۔ میرے اوپر ہونے والے مظالم سن کر نہ صرف آپ دیدہ ہو جاتے بلکہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے۔ مجھے دیکھ کر تمام مراتب سے بے نیاز ہو کر مجھے اپنے مخصوص انداز میں بلند آواز میں پکارتے، مسلم میرے دوست۔ میں اپنی تندرست جوانی سے لے کر پیری کی بیماری تک حاضر ہوتا رہا، لیکن مہمان نوازی میں کوئی فرق نہ پایا۔ اس گھر سے میرا نیاز مندانہ اور مشفقانہ تعلق تھا، بابر، جس کو میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور اب میں 50 برس کا ہو چکا ہوں۔ اس دوران چچا کے گھر میری ملاقات چچا کی بہن سے ہو گئی، جو کسی درجہ کردار اور اوصاف میں چچا سے کم نہ تھیں۔ یوں میرا اب ان کے گھر بھی آنا جانا شروع ہو گیا۔ میں ان کی ملنساری اور انکساری کا مداح ہو چکا تھا۔ بابر، یہی وہ چچا کی بہن تھیں جن کے پاس میں اپنی رقم جمع کروایا کرتا تھا اور وقت ضرورت کبھی مانگ بھی لیا کرتا تھا۔ میری تمام رقم کا حساب اب انہی کے پاس ہوا کرتا تھا۔ بابر، میرے انتقال کے بعد میرے رب نے جہاں مجھے تمام آسائشوں اور نعمتوں سے نوازا، وہاں بہت فیض مجھے ان جمع شدہ رقم سے بھی حاصل ہوئے جو میں انتقال کے وقت چھوڑ آیا تھا۔ ہوا یوں کہ جب میرا انتقال ہوا تو انہوں نے میری جمع شدہ رقم کو ایک زیر تعمیر مسجد میں لگا دی، جس کی برکت اور رحمت سے میں آج تک فیض حاصل کر رہا ہوں۔ بابر، اب میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ بد احتیاطی اور مناسب دوا استعمال نہ کرنے کے باعث اب میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ اب میری دسترس صرف چھوٹے ابا کے گھر تک رہ گئی تھی۔ اب میں زیادہ تر عائشہ منزل والے گھر میں ہی رہتا ہوں۔ شوگر کا مرض اپنی شدت اختیار کر چکا تھا اور یوں مجھے سول اسپتال میں داخل کروا دیا گیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے خط میں تحریر کروں گا۔ اجازت دو۔ والسلام، مسلم۔